الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 70 ہے. اس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے. یہ سبق 5 نکات پر مشتمل ہے. نمبر 1، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں کیوں آئے. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب مبارک. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن. نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی. اب ان کی تفصیل دیکھیے. نمبر 1، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں کیوں آئے. اس زمانے میں اہل عرب کو کچھ ایسی امتیازی خوبیاں حاصل تھیں جو دنیا بھر میں کسی قوم کو حاصل نہ تھیں. جیسے نمبر 1، نسب محفوظ رکھنا. عربوں کو نسب نامے یاد رکھنے کا اتنا اہتمام تھا کہ انسانوں سے گزر کر گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھے جاتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت سے پیدا ہوا ہے اور کون باندی سے، کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے گھٹیا کا. نمبر 2، بہادری اور شجاعت. بہادری اور شجاعت کا یہ حال تھا کہ جس وقت سارا عالم روم اور فارس کا غلام بنا ہوا تھا، اس وقت عرب باوجود اپنی بے سر و سامانی کے کسی کے محکوم نہ تھے. جرأت کا یہ حال تھا کہ عرب کا معمولی آدمی بات کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ سے بھی مرعوب نہ ہوتا تھا. نمبر 3، سخاوت اور ایثار. سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کی وجہ سے سارا اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے. خود بھوکا رہنا گوارا مگر مہمان کا بھوکا رہنا ناممکن. نمبر 4، یادداشت اور ذہانت. عرب کی یادداشت اور ذہانت مشہور تھی. 100 شعر کا قصیدہ انہیں ایک ہی دفعہ سن کر یاد ہو جاتا تھا. نمبر 5، غیرت اور حمیت. غیرت کا یہ حال تھا کہ اپنی یا اپنے قبیلے کی ذرا بے عزتی پر جان اور مال کو پانی کی طرح بہا ڈالتے تھے. آپس کی جنگیں اکثر اسی وجہ سے ہوتی تھیں. نمبر 6، فصاحت و بلاغت. فصاحت و بلاغت عرب کا خاص وصف تھا. وہ اپنے علاوہ باقی سب کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے. نمبر 7، سادگی اور جفاکشی. نمبر 8، سچ بولنا. نمبر 9، وعدہ نبھانا. نمبر 10، عرب کا زمین کے درمیان میں واقع ہونا. تو یہ سب خوبیاں عربوں میں موجود تھیں، لیکن وحی کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمالات بے موقع خرچ ہو رہے تھے. ان خوبیوں کی وجہ سے آخری نبی عربوں میں بھیجے گئے. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے ہیں. قریش دراصل پانی کا ایک جانور ہے جو اپنی طاقت کی وجہ سے سب پر غالب رہتا ہے. اسی طرح قریش بھی اپنی بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہے، اس لیے ان کا یہ نام ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان تک بیان کرنا چاہیے. اس سے اوپر چونکہ اختلاف ہے لہذا بیان نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً عوام چونکہ سن کر یقینی سمجھنے لگتے ہیں، لہذا عدنان سے اوپر بیان کرنا اور بھی برا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے اور کلاب پر والد اور والدہ دونوں کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے اپنے زمانے کے عقل مند، سردار اور معزز ترین افراد تھے اور صورت اور سیرت دونوں طرح سے بے مثال تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش.
محترم سامعین، یمن کے عیسائی بادشاہ ابرہہ نے ایک خوبصورت گرجا بنایا تھا اور یہ چاہا کہ عرب کے لوگ کعبہ کے حج کے بجائے اس گرجے میں آیا کریں۔ عربوں کو اس ارادے کی خبر ملی تو سخت ناراض ہوئے۔ وہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کی عبادت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی عربی موقع پا کر اس گرجے میں گھس گیا اور اسے ناپاک کر کے بھاگ گیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ یہ کسی عربی کا کام ہے تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے نکلا۔ مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالا اور قریش کو پیغام بھیجا، میں لڑنے نہیں آیا، میرا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے مزاحمت نہ کی تو مجھے تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے لوگوں کو حکم دیا کہ مکہ شہر خالی کر دیں، چنانچہ لوگ پہاڑوں پر چلے گئے اور خود عبد المطلب خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ ابرہہ کے لشکر کو انجام تک پہنچائیں۔ ابھی ابرہہ کا لشکر مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اچانک اس کا سب سے بڑا جنگی ہاتھی راستے ہی میں بیٹھ گیا اور مار پیٹ کے باوجود نہ اٹھا۔ اتنے میں یکدم ساحل کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جو اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر پھینکنے لگے۔ ان کنکروں سے ابرہہ اور اس کے لشکر کا کام تمام ہوا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں 30ویں پارے کی سورۃ الفیل میں ہے۔ یہ آسمانی نشان آخری نبی کی آمد کا اعلان تھا اور قریش کی یہ غیبی مدد ہونے کی وجہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہونا تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ قریش خانہ کعبہ کے محافظ تھے۔ جس سال یہ واقعہ ہوا ہے اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اس واقعے کے تقریباً 40 دن بعد پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ تاریخ یقینی طور پر معلوم نہیں، 8 یا 9 یا 10 یا 12 ربیع الاول تھی۔ آپ کے والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ یہ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کی طرف۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں کچھ دن آپ کے چچا ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات والوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ کھلی اور صاف آب و ہوا میں بچوں کی جسمانی نشو و نما بھی اچھی ہو جائے اور زبان بھی صاف اور فصیح ہو جائے۔ طائف کے قریب آباد قبیلہ بنو سعد اپنی فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا، اس لیے مکہ کے معزز لوگ اس قبیلے کی دائیوں کی خدمات حاصل کرنا پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں بنو سعد کی کچھ خواتین بچے گود لینے مکہ آئیں، مگر کسی دایا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہیں لیا کیونکہ یہ خشک سالی کا سال تھا اور لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اچھا معاوضہ چاہیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اس لیے اس گھر سے معقول معاوضہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ اس قافلے میں حلیمہ سعدیہ نامی ایک خاتون بھی تھیں۔ انہیں کوئی بچہ نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ گود لیتے ہی حلیمہ سعدیہ کو ہر طرف برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ کمزور جانور توانا ہو گئے، بدحالی خوشحالی میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما عام بچوں سے مختلف ہوئی۔ آپ 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں رہے اور اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے۔ قبیلہ بنو سعد میں گزرے ان دنوں کی سادہ اور جفاکش زندگی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت، نشو و نما اور تربیت پر بہت عمدہ اثرات ڈالے۔ مکہ واپس تشریف لانے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ تشریف لے گئیں۔ واپسی پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن باندی کے ہمراہ واپس مکہ آئے اور آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پرورش کرنے لگے۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اپنے دل سے لگا کر رکھتے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی دیکھ بھال میں آئے۔ والد، والدہ اور دادا کا اتنی تھوڑی مدت میں انتقال ہو گیا، یہ غیر معمولی شخصیات کی تربیت کا غیبی انتظام ہوتا ہے تاکہ ان حالات سے گزر کر ان کی صلاحیتوں کا سونا کندن بن جائے۔ لڑکپن کا زمانہ شوخی اور شرارت کے عروج کا ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نہایت شریف، باوقار اور حیادار تھے۔
عرب معاشرے کی برائیوں سے ذرا بھی متاثر نہ تھے۔ سچائی، امانت داری، ہمدردی، تواضع اور رحم دلی کی صفات آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ذہین، بہادر اور چاق و چوبند بھی تھے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر کی۔ بنو ہاشم تجارت پیشہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اجرت پر بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ قبیلہ بنی سعد میں بچپن گزارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کام کا تجربہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا بکریاں چرانا دراصل ان حضرات کی ٹریننگ کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس سے ان حضرات کی طبیعتوں میں نرمی، ہمدردی اور برداشت کی خوبیاں اپنے انتہائی کمال کو پہنچائی جاتی ہیں، تاکہ بعد میں منصب نبوت کی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ یمن کا ایک سفر بھی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوئی تو قریش کے معزز لوگوں نے ایک امن معاہدہ کیا کہ ظالم سے مقابلے اور مظلوم کی مدد کے لیے اکٹھے رہیں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو قبول نہ کرتا۔ اس معاہدے میں شرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی کی واضح دلیل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون خدیجہ بنت خویلد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور دوسری خوبیوں کا علم ہوا، تو انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ اپنا مال تجارت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور خوش اسلوبی کی وجہ سے اس تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید کمالات کا بھی علم ہوا۔ وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود بڑے بڑے شریف اور مالدار لوگوں کی طرف سے رشتے کا پیغام ٹھکرا چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 35 یا 40 سال تھی۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ اخلاق واضح طور پر معلوم ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن ہیں، اور 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ تھے۔ حضرات محترم، نکاح کے بعد سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ان 15 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف کاروباری جوان اور معروف سماجی شخصیت کی حیثیت سے سرگرم رہے۔ چونکہ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے کاروباری معاملات میں ہر جگہ اور ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا تھا۔ معاشرے میں آپ کی ساکھ اور مقام بہت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف، معزز، عقل مند اور خوش اخلاق آدمی اور کوئی نہیں تھا۔ لوگ آپ کی سچائی اور دیانت کے دل سے قائل تھے۔ لوگ اپنی قیمتی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے اور آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے۔ ان 15 سالوں میں آپ کے معمولات کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن کو معاشرتی اور خاندانی امور میں مصروف رہتے اور تنہائی کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دنیا کے آغاز و انجام اور اپنی قوم کی حالت پر غور فرماتے رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو چکی تو قریش نے خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت لڑائی کا خوف ہوا، کیونکہ ہر قبیلہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ اگلی صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب کہنے لگے، یہ محمد امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو ایک چادر پر رکھو اور ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک کونا پکڑ لے اور چادر اٹھاؤ
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔ اس واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی اور ذہانت کا کمال واضح ہوا۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 70 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 71 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق دیں، آمین۔